بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز نیکی نہ حاصل کر سکو گے اس وقت تک جب تک تم اپنی محبوب چیز کو جس کو تم پسند کرتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو جس کو تم محبوب رکھتے ہو، پسند کرتے ہو۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باغات میں سے ایک باغ ہے بے رخا، وہ بڑا عمدہ مال ہے، بڑا اچھا مال ہے، میں اس باغ کو بڑا محبوب رکھتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ابو طلحہ تم اس باغ کو اپنے غریب، اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، جو اپنے غریب رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ پھر ایک دوسرے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے بھی تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید تشریف لائے۔ حضرت زید نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک عمدہ نسل کا گھوڑا ہے، اس کی چال بڑی عمدہ ہے، اس کی چال بڑی اچھی ہے، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جیسا مناسب سمجھیں اس کو استعمال فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گھوڑا لے کر انہی کے بیٹے انہی کے گھر کے اندر صدقہ دے دیا۔ حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو وہ گھوڑا دے دیا، تو حضرت زید کو بڑا تردد ہوا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو بلایا، فرمایا زید تو نے اپنا مال، اپنا گھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن تمہارے بیٹے کو اس گھوڑے کی ضرورت تھی اس لیے میں نے اس کو دے دیا۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب آدمی عام صدقہ کرتا ہے تو اس کو ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب اپنے خاندان کے کسی غریب رشتہ دار کو مال دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، فرمایا کہ اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے، ایک یہ صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے غریب خاندان کے لوگوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو، میرے مال کے اندر برکت ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ عمر میں اضافہ ہو، مال میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مال کو اپنے خاندان کے غریب لوگوں کے اوپر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیں گے اور عمر کے اندر بھی اضافہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو فرشتے آسمانوں سے تشریف دنیا کے اندر آتے ہیں اور آ کر ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ جو مال تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں برکت عطا کر۔ دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ جو مال تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ و برباد کر۔ دیکھیں کتنی جو مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے برکت کی دعا، اور جو مال کو خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں اس کے لیے بربادی کی بات دعا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنا مال جتنی اللہ توفیق دیں اپنے رشتہ داروں کے اوپر صدقہ کرنا چاہیے، اور جتنی اللہ توفیق دے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنی توفیق ہو سکے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ جو شیطان سے کسی نے پوچھا تم کس چیز سے ڈر لگتا ہے، کس بندے سے ڈر لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس بندے سے جو بندہ گناہگار ہو لیکن ہو سخی۔ تو وہ کہنے لگے کہ گناہگار بندے سے کیوں؟ کہتے ہیں گناہگار اس لیے کہ وہ سخاوت کرتا رہتا ہے، صدقہ کرتا رہتا ہے، اور سخی اللہ کو پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو سخاوت کی وجہ سے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں اور وہ توبہ کر کے جنت میں چلا جائے۔ اور جو سخاوت کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لیکن دوزخ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں تو صدقہ خیرات ہمیں
ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ جتنی بھی توفیق دیں، لوگوں کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔